2014 میں انہوں نے اپنے چچا اور اس وقت کے بادشاہ عبداللہ کو رشیا سے منگوائی گئی زہریلی انگوٹھی سے قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ MBS نے اپنے والد کے ساتھ مل کر ایک بغیر خون خرابے کے محل میں بغاوت کی۔ MBS نے اپنے والد بادشاہ کے دستخط فورجری سے یعنی جعلی سائن کر کے یمن وار کے حوالے سے ایک شاہی فرمان جاری کیا تھا کہ بن نائف پر پریشر ڈالا گیا اور آخر میں ان کی فیملی ممبرز کو ریپ کرنے تک کی دھمکی دی گئی۔ خاشقجی کا جسم کبھی نہیں ملا اور مانا جاتا ہے کہ اسے ایک بون سا کے ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا۔ انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جنوری 2015 میں عبداللہ جو سعودی عرب کے 90 سال کے بادشاہ تھے ہاسپٹل میں اپنی زندگی کے آخری لمحے گزار رہے تھے۔ ان کا سوتیلا بھائی سلمان بادشاہ بننے والا تھا اور اس کا بیٹا محمد بن سلمان جو MBS کے نام سے جانا جاتا ہے طاقت سنبھالنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ شہزادہ جو اس وقت صرف 29 سال کا تھا اپنی سلطنت کے لیے بہت بڑے منصوبے رکھتا تھا، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ اس کی اپنی سعودی رائل فیملی کے اندر ہی کچھ سازشی لوگ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک رات اس نے ایک انٹیریئر منسٹری میں میجر جنرل کی رینک کے آفیشل کی وفاداری جیتنے کے لیے محل میں بلایا۔ شہزادہ محل کے جاسوسوں سے اتنا ڈر رہا تھا کہ اس نے لینڈ لائن ٹیلی فون تک کو ڈسکنیکٹ کرا دیا۔ شہزادے نے پھر بات کی کہ کیسے وہ اپنی سلطنت کو گہری نیند سے جگائے گا اور اسے دنیا کے اسٹیج پر ان کا حق دلوائے گا۔ وہ ملک کی آئل پروڈیوسنگ کمپنی ارامکو جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی ہے، اس کے شیئرز بیچ کر وہ اپنی اکانومی کو آئل ڈیپینڈنسی سے چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ سلیکان ویلی کے ٹیک سٹارٹ اپس میں $1 بلین انویسٹ کرے گا جس میں ٹیکسی فرم اوبر بھی شامل ہے۔ پھر سعودی عورتوں کو ورک فورس میں شامل ہونے کی آزادی دے کر وہ 6 ملین نئی جابز پیدا کرے گا۔ جب حیران ہو کر اس آفیشل نے شہزادے سے ان کے ارادے کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا، کیا تم نے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام سنا ہے؟ اس میجر جنرل کا نام سعد الجابری تھا جو کہ سعودی سیکیورٹی سیٹ اپ میں اتنے اونچے مقام پر تھے کہ ان کے امریکن ایجنسی CIA اور UK کی MI6 کے ہیڈز کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات تھے۔ الجابری کیبنٹ منسٹر کے لیول تک گئے اور انٹیریئر منسٹری میں میجر جنرل کا رینک بھی حاصل کیا۔ الجابری کا 40 سال کیریئر ایز اے سعودی آفیشل MBS کے پاور میں آنے کے بعد ختم ہو گیا۔ راز الجابری MBS سے پہلے کراؤن پرنس محمد بن نائف کے رائٹ ہینڈ اور چیف آف سٹاف تھے۔ وہ MBS کے پاور سنبھالنے کے بعد ملک سے اس وقت فرار ہو گئے جب ایک فورن انٹیلیجنس سروس نے انہیں خبر دی کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ اگر وہ سعودی عرب واپس جاتے ہیں تو انہیں ٹارچر، قید یا قتل کر دیا جائے گا۔ 2020 میں الجابری نے ایک سول سوٹ کے ذریعے امریکن فیڈرل کورٹ میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان پر قتل کی کوشش کا الزام لگایا۔ الجابری نے الزام لگایا کہ MBS نے ان پر کینیڈا میں ہٹ اسکواڈ بھیجا ان کا مرڈر کرنے کے لیے۔ سعودی ایمبیسی نے بیان میں الجابری کو ایک بدنام سابق گورنمنٹ آفیشل قرار دیا جس کا بہت عرصے سے جھوٹی کہانیاں گڑھنے اور اپنی بلینز آف ڈالرز کی فائنینشیل کرائمز کو چھپانے کی ہسٹری رہی ہے۔ الجابری پر مختلف سعودی اداروں نے کرپشن کے الزام میں مقدمات داخل کیے اور ایک کینیڈین جج نے ان کے اثاثے تک فریز کر دیے۔ مارچ 2020 میں سعودی اتھارٹیز نے الجابری کے بیٹے عمر اور بیٹی سارہ کو گرفتار کر لیا۔ بھائی بہن کو سعودی کورٹ نے منی لانڈرنگ اور ملک سے بھاگنے کی کوشش کرنے کے الزامات میں 9 اور 6.5 سال قید کی سزا سنائی۔ ان کیسز کو ہیومن رائٹس گروپس نے الجابری کو سعودی عربیہ واپس آنے پر مجبور کرنے کی کوشش قرار دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز ورکنگ گروپس آف آربیٹری ڈیٹینشن نے بھی ان کے بچوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ الجابری محمد بن نائف کے ولی عہد کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد کینیڈا فرار ہو گئے۔ اس وقت کے ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف کے لیے 2015 میں سب کچھ بدل گیا۔ ان کے والد بادشاہ عبداللہ 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور ان کے سوتیلے چچا سلمان تخت پر بیٹھ گئے جنہوں نے اپنے ان ایکسپیرینسڈ بیٹے محمد بن سلمان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ اس وقت 55 سال کے بن نائف کراؤن پرنس یعنی ولی عہد بنے تھے جس کا مطلب ہے کہ سلمان کے بعد محمد بن نائف بادشاہت کے اصل حقدار ہوں گے۔ اور 2017 میں MBS نے اپنے والد کے ساتھ مل کر ایک
ایک بغیر خون خرابے کے محل میں بغاوت کی جسے دی گاڈ فادر سعودی اسٹائل کو کہا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی کراؤن پرنس کی پوزیشن سے ریزائن کرنے کے لیے بن نائف پر پریشر ڈالا گیا۔ جب وہ نہیں مانے تو ان کی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کی دوائیاں بند کر دی گئیں اور آخر میں ان کی فیملی ممبرز کو ریپ کرنے تک کی دھمکی دی گئی۔ آج وہ شہزادہ قید میں ہے، ان کے اثاثے ضبط کر دیے گئے ہیں اور جو لوگ ان کے لیے کام کرتے تھے انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نہ صرف شہزادہ محمد بن نائف بلکہ MBS کے کراؤن پرنس بننے کے 3 مہینوں بعد اور بھی بہت سے شہزادوں، سینئر ملٹری آفیشلز، بزنس مین اور ٹاپ آفیشلز تک کو کرپشن چارجز میں اریسٹ کر لیا گیا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی اتھارٹیز کے اس قدم کی حمایت کی اور ٹویٹ میں کہا کہ مجھے بادشاہ سلمان اور سعودی عربیہ کے ولی عہد پر بہت اعتماد ہے، انہیں بالکل پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نہ صرف حمایت کی بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ MBS کو فرینڈ آف مائن کہتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو فخر سے یہ بھی کلیم کرتے تھے کہ جرنلسٹ جمال خشوگی کے مرڈر کی وجہ سے انٹرنیشنل آؤٹریج اور ان کے کانسیکوینسز سے ٹرمپ نے ہی MBS کو بچایا۔ جمال خشوگی مرڈر کیس میں یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ نے MBS کو مرڈر کا ریسپانسبل قرار دیا۔ نہ صرف UN پر امریکن انٹیلیجنس رپورٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ MBS نے خود خشوگی کی کلنگ کو اپروو کیا۔ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جمال خشوگی مرڈر پر امریکن انٹیلیجنس رپورٹ کے بعد بھی کھل کر MBS کو سپورٹ کرتے رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جمال خشوگی آخر تھا کون تو ان کے مرڈر پر اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی کہ یونائیٹڈ نیشنز اور US پریزیڈنٹ بھی اس پر بات کر رہے تھے۔ جمال خشوگی ایک مشہور جرنلسٹ تھے جو 2 اکتوبر 2018 کو اپنی شادی کے کچھ ڈاکیومنٹس لینے استنبول میں سعودی قونصلیٹ گئے پر سعودی قونصلیٹ سے کبھی باہر نہیں آئے۔ ان کی فیانسے جن سے ان کی شادی ہونے والی تھی وہ سعودی قونصلیٹ کے باہر 10 گھنٹے انتظار کرتی رہی پر خشوگی باہر نہ آئے۔ خشوگی ایک وقت میں سعودی رائل فیملی کے بہت کلوز تھے بلکہ ایک وقت میں وہ سعودی گورنمنٹ کے ایڈوائزر بھی رہے تھے اور وہ 2017 میں ایگزائل میں امریکہ چلے گئے اور وہاں سے واشنگٹن پوسٹ میں سعودی گورنمنٹ اور MBS کے خلاف آرٹیکلز لکھتے رہتے تھے۔ جمال خشوگی کو جان کا خطرہ تو تھا ہی پر وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ترکی کے سوئل پر ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ 2 اکتوبر کو دوپہر 1:14 پر خشوگی استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے موبائل فونز اپنی ٹرکش منگیتر کے پاس چھوڑ دیے جو قونصلیٹ کے باہر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد وہ اپنے دوستوں کو فون کر کے بتاتی ہے کہ خشوگی قونصلیٹ سے باہر ہی نہیں آئے۔ 2 ویک تک سعودی گورنمنٹ ڈینائی کرتی رہی کہ انہیں خشوگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بلومبرگ کو بتایا کہ خشوگی کچھ ہی منٹس یا 1 گھنٹے بعد قونصلیٹ سے نکل گئے اور ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پر 19 اکتوبر کو ایک اناؤنسمنٹ میں سعودی عربیہ کے پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ انیشل انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق جب جمال خشوگی قونصلیٹ پہنچے تو کچھ ہی دیر بعد ایک لڑائی خشوگی کی موت کا باعث بنی۔ جمال خشوگی کا 2018 میں استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں قتل MBS کو امپلیکیٹ کرتا ہے۔ 15 افراد پر مشتمل ہٹ اسکواڈ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا اور اس میں MBS کے اپنے باڈی گارڈز بھی شامل تھے۔ خشوگی کا جسم کبھی نہیں ملا اور مانا جاتا ہے کہ اسے ایک بون سا کے ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا۔ 2015 سے پہلے جب تک ان کے فادر کنگ نہیں بنے تھے تو MBS کو بہت ہی کم لوگ جانتے تھے۔ ویسٹرن اسپائی ایجنسیز سعودی عرب کی پالیٹکس پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ MBS اتنے ینگ اور ان نون تھے کہ وہ ان اسپائی ایجنسیز کے ریڈار پر ہی نہیں تھے، مطلب ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ MBS بھی کبھی کراؤن پرنس بن سکتے ہیں۔ سر جان سیورس جو کہ 2014 تک MI6 کے چیف تھے کہتے ہیں کہ MBS گمنامی میں بڑے ہوئے، کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی پاور میں آئیں گے۔ ویسٹرن ڈپلومیٹس کا ماننا ہے کہ کنگ سلمان کئی سالوں سے ویسکولر ڈیمنشیا کی بیماری سے سفر کر رہے ہیں جو کہ برین کی کوگنیٹو فنکشننگ جیسے کہ ریزننگ، ڈیسیجن میکنگ اور میموری کو افیکٹ کرتی ہے۔ اور کئی ڈپلومیٹس نے MBS اور ان کے والد کے ساتھ ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہزادے اپنے آئی پیڈ پر نوٹس لکھتے پھر انہیں اپنے والد کے آئی پیڈ پر بھیجتے تھے، یہ انہیں اگلے جواب دینے کے لیے یاد دلانے کا طریقہ تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے اکیلے سلطنت سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کمپلیٹ کنٹرول MBS کے ہاتھ
ہاتھ میں دے رکھا ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہی شہزادہ محمد بن سلمان اتنی بے چینی سے اپنے والد کے بادشاہ بننے کا انتظار کر رہے تھے کہ 2014 میں انہوں نے اپنے چچا اور اس وقت کے بادشاہ عبداللہ کو رشیا سے منگوائی گئی زہریلی انگوٹھی سے قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ MBS نے اپنی پہلی شہرت تب حاصل کی جب ان کا لقب ابو رصاصہ یعنی فادر آف دا بلیٹ رکھا گیا، جب انہوں نے ایک جج کو جس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا پوسٹ کے ذریعے گولی بھیجی تھی۔ کراؤن پرنس بننے کے 2 مہینے بعد شہزادے نے گلف کولیشن کو یمن کے حوثی موومنٹ کے خلاف جنگ میں لیڈ کیا۔ حوثی موومنٹ جس نے مغربی یمن کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور جسے وہ سعودی عربیہ کے ریجنل رائیول ایران کا حامی سمجھتا تھا۔ اس جنگ نے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کو جنم دیا جہاں لاکھوں لوگوں کو قحط کا سامنا تھا۔ الجابری الزام لگاتے ہیں کہ MBS نے اپنے والد بادشاہ کے دستخط فورجری سے یعنی جعلی سائن کر کے یمن وار کے حوالے سے ایک شاہی فرمان جاری کیا تھا۔ فارمر MI6 سر جان سیوز کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ MBS نے ڈاکیومنٹس فورجری کیے یا نہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ MBS کا فیصلہ تھا کہ یمن میں فوج داخل کی جائے۔ یہ ان کے والد کا فیصلہ نہیں تھا، حالانکہ ان کے والد کنگ سلمان کو اس فیصلے کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی۔ کراؤن پرنس ان کئی انقلابی منصوبوں پر عمل بھی کر رہے ہیں جو انہوں نے سعد الجابری سے شیئر کیے تھے، جبکہ ان پر ہیومن رائٹس وائلیشن کا الزام بھی لگایا گیا ہے، جن میں فری اسپیچ کو دبانا اور وومنز رائٹس ایکٹیوسٹ کی گرفتاری شامل ہے۔ سعودی عربیہ دنیا بھر کے بہترین سپورٹس پر حیرت انگیز خرچ کر رہا ہے۔ سعودی عرب 2034 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے اکیلا بیڈر ہے اور ٹینس اور گولف کے ٹورنامنٹس کے لیے ملٹی ملین ڈالرز انویسٹ کرتا ہے۔ ایک لیڈر کے لیے جو ویسٹ یا مغرب ان کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی اور سعودی عرب کی آئیڈینٹی کو بڑھا کر دکھانے کے لیے جو کچھ چاہے کرنے کو تیار ہے۔ سر جان سیوز جو MI6 کے فارمر چیف تھے، وہ کہتے ہیں کہ MBS اپنی پاور کو مزید مضبوط کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور یہ صرف تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے ملک کی طاقت کو مزید بڑھائیں، یعنی یہی چیز انہیں آگے بڑھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ 2017 میں سعودی شہزادہ جو MBS کے لیے کام کر رہا تھا، اس نے سیلویٹور منڈی پر $450 ملین خرچ کیے، جو اب تک دنیا کا سب سے مہنگا بیچا گیا آرٹ کا کام ہے۔ یہ پورٹریٹ جو لیونارڈو دا ونچی کا بنایا ہوا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا گیا ہے۔ لگ بھگ 7 سالوں سے جب سے یہ آکشن ہوئی ہے، یہ پینٹنگ پوری طرح سے غائب ہے۔ سیلویٹور منڈی اکیلی لیونارڈو دا ونچی کی پینٹنگ ہے جو پرائیویٹلی اونڈ ہے، باقی سب میوزیمز کے پاس ہیں۔ MBS کا ارادہ ہے کہ اسے ریاض کے ایک میوزیم میں لٹکایا جائے جو ابھی تک تو بنا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا اینکر آبجیکٹ چاہتے تھے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر لے آئے، بالکل ویسے ہی جیسے پیرس میں مونا لیزا کرتی۔ MBS کا اس مشہور پینٹنگ کو خریدنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں اور وہ کتنے بڑے رسک ٹیکر ہیں، جو کہ اپنی گورنمنٹ کی ریلیجسلی کنزرویٹو سوسائٹی کے خلاف جانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ جہاں ایک طرف ان کی اپنی کنزرویٹو سوسائٹی اس بات پر ناخوش ہے، دوسری طرف ویسٹرن کنٹریز بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہی کہ جیزس کرائسٹ کی سب سے فیمس پینٹنگ ویسٹ کے بجائے کسی مسلم کنٹری کے میوزیم میں ہینگ کر رہی ہے اور ویسٹرن ٹورسٹ کو اسے دیکھنے کے لیے ریاض جانا پڑے۔ ویسٹرن کنٹریز نے اسے آرٹ واشنگ کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آرٹ کی مدد سے اپنے اللیگل یا نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو کور کرنا۔ بٹ اگر ویسٹرن ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں تو وہ خود یہ سب کرتی رہی ہیں۔ برٹش میوزیم دنیا کا سب سے زیادہ سٹولن گڈز یعنی چوری کے سامان کا ریسیور ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان اپنے ملک کو ماڈرنائز کرنے کے مشن پر ہے، ایسے طریقوں سے جو ان کے پہلے حکمران کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیڈیز کی ڈرائیونگ پر سعودی میں بین تھا، وہ 2018 میں ہٹا دیا گیا۔ سعودی عرب جو کہ آئل ڈیپینڈنٹ کنٹری تھا، ان کا نان آئل ریونیو مطلب کہ آئل انڈسٹری کے علاوہ بزنس 2015 میں 163 بلین ریالز تھا، جو 2020 میں بڑھ کے 600 بلین ریال ہو گیا، اور ویژن 2030 کے حساب سے سعودی گورنمنٹ کا پلان ریونیو وداؤٹ آئل کو 1 ٹریلین ریالز تک لے کر جانا ہے۔ اس پلان میں ایجوکیشن کریکولم کو تبدیل کرنا، ملک کی میل ڈومینیٹڈ ورک فورس میں خواتین کی شرکت کو بڑھا دینا اور انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنا شامل تھا تاکہ نوجوانوں کے لیے نوکریاں پیدا کی جا سکیں۔ کنگ سلمان اب 88 ایئرز کے ہو چکے ہیں۔
ان کے بعد MBS تقریباً اگلے 50 سال تک سعودی عربیہ پر حکومت کر سکتا ہے، لیکن حال ہی میں انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، شاید اس وجہ سے کہ وہ سعودی اسرائیلی تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔